السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن میں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین 24 آیات لفظی با محاورہ ترجمہ اور مکمل تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 25 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں آج آیت نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری سنا دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی ترجمہ اور بشر خوشخبری سنا دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے کیے اعمال کیے، الصالحات نیک، ان یقیناً لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا اس کے نیچے یا ان کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی یا جب بھی روزی کو کھلایا جائے گا انہیں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرتن من کوئی ثمرتن پھل، رزقن کھانا، قالو وہ کہیں گے ھذا یہ وہی ہے، الذی وہی ہے جو رزقنا ہمیں کھلایا گیا تھا، من قبل من سے قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا اور دیا گیا انہیں بھی اس سے متشابہہ ملتا جلتا، مشابہت رکھتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں یعنی ان باغات میں یا جنت میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا، اب جنت اور اس کے مستحقین یعنی جو جنت کے مستحق ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل سے ہی خوب جانی پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر حکم کو 3 طرح قبول کرایا جاتا ہے، دلیلوں سے، نمبر 2 ڈرا کر، اور نمبر 3 لالچ دے کر۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈرایا دھمکایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی، کیونکہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں اور بعض خوف سے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو لالچ سے مانتے ہیں، یا یوں کہیں کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے اور دل ڈر سے اور نفس جو ہے وہ لالچ سے بات مانتا ہے۔ انہی 3 چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، اور یہاں خیال رہے کہ یہ تینوں ذریعے عاقلوں کے لیے ہیں۔ عشق ان تمام اسباب و ذرائع سے بے نیاز ہے۔ اپنا بدصورت بچہ
اپنا معمولی دیسی جھونپڑا یا گھر پیارا ہے، دلیل سے نہیں بلکہ عشق سے۔ عقل کہتی ہے کشمیر و پیرس اچھا ہے، اور عشق کہتا ہے مدینہ اعلیٰ ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ 3 چیزیں معلوم کرے، ایک اپنی ابتدا کہ میں کہاں سے آیا، اور دوسرا اپنی غذا کہ میں کہاں سے کھاتا پیتا ہوں، تیسرا اپنی انتہا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا کہ الذی خلقکم میں انسان کی ابتدا ہے، اور الذی جعل لکم میں اس کی غذا کا ذکر فرمایا۔ رہی انتہا تو وہ کفار کی کچھ اور تھی اور مسلمانوں کی کچھ اور ہے، لہٰذا پہلے کفار کی انتہا بیان فرما کر اب مسلمانوں کی انتہا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اس آیت کا جو ہے وہ پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ جہاں پر ایمان اور عمل صالح اکٹھے بیان ہوتے ہیں پورے قرآن مجید میں، تو بالعموم ایمان کا ذکر پہلے جبکہ عمل صالح کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سورہ والتین میں، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اب دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سورہ عصر میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ایمان کا ذکر پہلے جبکہ عمل صالح کا ذکر بعد میں، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس عمل سے پہلے ایمان ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جس عمل سے پہلے ایمان نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کی قدر چاہو، اپنے اعمال کی قدر کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جس کے دل میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی و کامل ہوگا۔ محبت کا ثمرہ بھی ہوتا ہے، وہ جھوٹی محبت ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے بات نہیں ماننی لیکن مجھے محبت بہت ہے، حالانکہ اصل محبت یہ ہے کہ جب محبوب کسی کام کا کہے تو بندہ پلک جھپکنے سے پہلے تیار رہو۔ اب باپ کہے بیٹا مجھے درد ہو رہا ہے میری ٹانگیں دبا دو، بیٹا کہے ابا جی اللہ کی قسم ہے آپ بڑے سونے لگ رہے ہیں، آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ باپ پھر کہے بیٹا ٹانگیں دباؤ، اور بیٹا کہے نہیں ابا جی آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ اب بیٹا کہا نہ مانے، بیٹا کہنا نہ مانے تو زبانی کلامی تعریف کا کیا فائدہ ہے؟ تو اہل سنت کو سوچنا چاہیے کہ اگرچہ نعت خوانی بہت بڑا اجر ہے، لیکن بندہ نعتیں پڑھتا رہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے تو یہ سچی محبت نہیں ہے۔ یا زبان سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نعرے تو لگاتا رہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا تارک ہو تو یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ بندہ محبوب کے ارشاد پہ چلے۔ اب یہاں پہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے اشقیاء یعنی بدبخت کفار کا ذکر کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، تو اس کے بعد جو مومن تھے یعنی نیک بخت لوگوں کا ذکر فرمایا، جو اپنے ایمان میں مخلص اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب قرآن پاک کہ اسماء گرامیہ میں سے ایک اسم گرامی مثانی بھی ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے مقابل دوسری چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ قانون یہی ہے
انما الاشیاء تعرف بازدادها کہ بے شک چیزیں اپنی ضدوں سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پہلے کفار کا ذکر کیا تو بعد میں ایمان والوں کا ذکر ہوگا، اور اگر پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو تو بعد میں کفار کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح پہلے نیک لوگوں کا ذکر ہو تو بعد میں گناہ گاروں کا ذکر ہوتا ہے، اور پہلے گناہ گاروں کا ذکر ہو تو بعد میں نیک لوگوں کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح کہیں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، یا کہیں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، تاکہ عبرت حاصل کرنے والے یہ دونوں متضاد چیزیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ شروع میں اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا، وبشر اس کا مطلب یہ ہے خوشخبری دو، بشارت دو۔ یہ حکم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ بشارت دو، یا یہ حکم عام انسانوں کو ہے، اور عام لوگوں کو حکم دینا اچھا ہے کہ اس بشارت میں عظمت اور شان کی بلندی پائی گئی ہے کہ اے انسانوں، جو بھی بشارت دینے کی طاقت رکھتا ہو ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو تو جنت کی بشارت دے دو۔ اور بشارت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جسے سن کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی جسے خبر دی گئی ہو، یعنی اس کے چہرے کے بشرہ یعنی چمڑے پر مسرت کے آثار ظاہر ہو جائیں، اسی وجہ سے جو ہے اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور حاصل ہونے کی بشارت دو۔ آپ کے اس ارشاد گرامی سے ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ بشارت کا حکم یہاں عام ہے کہ جس سے بھی بشارت ممکن ہو وہی ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو بشارت دے۔ اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جماعت سے نماز ادا کرنے والے، مسجد میں جانے والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذیشان پر ہے۔ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ان کو بشارت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی بشارت دو ایمان والوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی وہی ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی تفسیر صرف اس سے کر دینا کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق اس کو ہی حاصل ہوگی جسے ان تمام خبروں کی تصدیق حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ مقصد واضح ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان ہو جن کا ایمان میں اعتبار کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، تمام انبیاء کرام پر، ملائکہ، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی کا یقین کامل ہونا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، یعنی جنہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی اے ایمان والو اور اچھے عمل کرنے والو، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ اب اچھے عمل کون سے ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اچھے عمل یہ ہیں کہ فرائض ادا ہوں اور نوافل بھی۔ تو فرائض سے مراد جیسا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، عمر میں 1 مرتبہ طاقت حاصل ہو یا استطاعت ہو تو حج پر جانا یا حج کرنا، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب دشمن اچانک حملہ کر دے تو جہاد کرنا۔ اور نوافل سے مراد نفلی نماز ادا کرنا ہے اور نفلی روزے رکھنا ہے، اور فقراء کی مدد کرنا اور ہر قسم کے نیکی کے کام کرنا، اسی میں سب کے سب شامل ہیں۔ اب نیک عمل کرنے سے مراد طاقت کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو طاقت کے مطابق انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب نیک عمل کی پہچان کیا ہے؟ تو نیک عمل وہ ہوگا جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں گی۔ ایک علم، یعنی جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں علم ہو۔
دوسرا نیت یہ ہو کہ یہ میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ چوتھا صبر سے وہ عمل کرے، اور تیسرا صبر، اور چوتھا جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیک عمل وہ معتبر ہوں گے جو ریاکاری یعنی دکھلاوے سے پاک ہوں گے۔ اب یہاں پہ آگے اللہ نے فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہوں گی، یعنی بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، بے شک ان کو جنت حاصل ہوں گی۔ جنت کا معنی باغ ہے، یعنی ان کو باغات حاصل ہوں گے۔ جنت کا کچھ مختصر ذکر احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے بیان ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ جنتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات جمع ذکر کیا ہے، تو اس سے اتنا تو واضح ہے کہ جنتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ البتہ ان کی تعداد کتنی ہے تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہمیں یہ ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنتیں ٹوٹل 4 ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 4 جنتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس آیت میں 2 جنتوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ بھی اور 2 جنتیں ہیں۔ تو اس آیت میں بھی 2 جنتوں کا ذکر ہے، تو یہاں ٹوٹل جو ہے وہ 4 جنتیں ہوں گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنتوں کی کل تعداد 7 ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جنات کو جمع اور نکرہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے۔ جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت ماوا، دار السلام اور علیون۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیں کل 8 ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 نام یہی ذکر فرمائے جو ابھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے قول ذکر کیا، اور 8واں نام آپ نے دار المقامہ ذکر فرمایا۔ اب یہاں پہ اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ جنتوں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے، اور زیادہ تعداد میں جنتوں کی کیا حکمت ہے؟ تو ہر ایک جنت میں مختلف مراتب اور مختلف درجات ہیں، کیونکہ عمل کرنے والے کے بھی مختلف درجات رکھتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان عمل کے لحاظ سے مختلف درجات رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو تمام مخلوق سے زیادہ مرتبہ حاصل ہے، تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ بالکل عقل کا تقاضا ہے کہ جنت کے بھی اسی طرح مدارج ہوں، تاکہ زیادہ مرتبے والے حضرات کا جنت میں مقام عظیم المرتبہ ہو، اور جس طرح اعمال میں فرق ہوگا اسی طرح ان لوگوں کے جنت کے مقامات یا درجات میں بھی فرق ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دو جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ من تحتها سے مراد یہ ہے کہ یعنی جنتوں یعنی ان باغات کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب جنت کی نہریں دنیا کی نہروں سے مختلف ہوں گی۔ یہاں پہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی نہریں کے لیے کھائیاں نہیں ہوں گی، یعنی دنیا میں نہر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد بند باندھا جائے، اور درمیان میں پانی والی جگہ بنسبت سائیڈ سے یا طرفوں کے گہری ہوتی ہے، لیکن جنت کی نہریں ہموار زمین میں خود بخود قدرت باری تعالیٰ سے صحیح سمت میں چلتی ہوں گی، دائیں بائیں پانی وغیرہ کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ خیال رہے کہ نہر سے مراد دریا ہیں، کیونکہ نیل اور فرات کو نہر کہا گیا ہے جو دریا ہیں۔ اب یہاں پہ جنت کی نہروں کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح طور پر
جنت کی نہروں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے بعد حصے میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اور ایسے شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں کہ جو صاف کیا گیا ہے۔ یعنی جنت میں پانی کی نہریں بھی ایسی ہوں گی کہ وہ پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، سڑے گا نہیں۔ اس پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ دودھ کی نہریں بھی دنیا کے دودھ سے مختلف ہوں گی۔ دنیا میں دودھ کا مزہ بدل جاتا ہے، ترش ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں دودھ کی نہروں پر اس قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جنت کی شراب شرابن طہورا یعنی پاکیزہ شراب ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا، پینے میں لذت حاصل ہوگی، اور جنت کے شراب میں دنیا کے شراب کی عیوب اور خرابیاں نہیں پائی جاتی ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں بندہ شراب پی لے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور آخرت کی شراب میں لذت ہوگی لیکن اس میں وہ نشہ نہیں ہوگا جو دنیا میں آدمی پی کے مست ہو جاتا ہے یا عقل سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور جنت میں خالص صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اگرچہ دنیا میں بھی شہد شفا ہے، لیکن جنت کا شہد اور ہی عظیم ہوگا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بعد حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ جب ان جنتیوں کو جنتوں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اور اس کے مشابہ دیا گیا۔ الذی رزقنا من قبل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ان کو جنت میں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا والے پھلوں کی طرح ہوگا، تو شکل کے لحاظ پر یعنی سیب، انار، انگور، انجیر وغیرہ ہی ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ یعنی جنت والے پھلوں کا نام اور شکل تو دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گی، لیکن ان کی شان بہت بلند ہوگی، اس کا ذائقہ بہت الگ ہوگا، اس کی لذت اور ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو جنت میں ایک مرتبہ جو پھل دیا جائے گا وہ دوبارہ جب دیے جائیں گے تو نام اور شکل تو پہلے پھلوں والی ہوگی، لیکن ذائقہ ہر مرتبہ مختلف ہوگا۔ اب یہاں پہ دونوں قولوں کا مجموعہ یہ ہے کہ یعنی جنت والے حضرات کو جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، شکل و صورت دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی تاکہ وہ مانوس پھلوں کو دیکھ کر ان سے نفع حاصل کر سکیں، لیکن وہ ذائقے کے لحاظ سے مختلف ہوں گے اور ان میں عظمت پائی جائے گی جو دنیا کے پھلوں میں نہیں ہے۔ پھر جنت میں جتنی مرتبہ بھی پھل ان کو دیے جائیں گے وہ پہلے پھلوں سے ذائقے میں مختلف ہوں گے، اگرچہ رنگ اور شکل میں پہلے کی طرح ہی ہوں گے۔ اب جنت کے پھلوں کے بارے میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جنتی لوگ کھانے کے لیے جو پھل بھی حاصل کریں گے تو وہ ان کے منہ تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پھل کی مثل اور اسی درخت سے قائم فرما دے گا۔ یعنی وہاں پھلوں کے لیے پھول لگنا، پھر آہستہ آہستہ ان کا پھل بننا، پھر پکنا، پھر اس پر زمانہ گزرنا نہیں پایا جائے گا، بلکہ ادھر پھل توڑا ادھر اس کی مثل دوسرا تیار ہو کے ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ان کو اس کے
متشابہ پھل دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ متشابہ یعنی شکل و صورت میں ایک جیسا ہوگا، اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لیس فی الجنت من اطعمۃ الدنیا، یعنی دنیا میں جنت میں کوئی کھانا یا کوئی طعام بھی دنیا کے کھانوں کی طرح نہیں ہوگا، صرف ان کھانوں کے نام دنیا کے کھانوں والے نام ہوں گے۔ مثال کے طور پر بریانی ہو گئی، یہ دنیا والا ایک نام ہے، لیکن وہاں پہ اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور دیکھنے میں وہ عجیب ہی ہوگی، یعنی عجیب کا مطلب ہے بہت بندے کو جو ہے وہ کشش کرے گی، بندے کو اپنی طرف کھینچے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ زور بھی نہیں لگ رہا، تو تفسیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں پاکیزہ زوجہ ہوں گی۔ ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج مذکر و مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اس مقام پر مراد مؤنث ہے۔ لہم میں ضمیر جو ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جن کے لیے بشارت دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ جنتی لوگ مراد ہیں۔ فیہا میں ضمیر جنات کی طرف لوٹ رہی ہے، جنات یعنی ان کو جنتیوں میں، یعنی ان جنتیوں کو جنتوں میں پاکیزہ زوجہ حاصل ہوں گی۔ اب وہ زوجہ کیسی ہوں گی، ازواج کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا مطہراتن، پاکیزہ ہوں گی، یعنی ان کو ہر اس گندگی سے پاکیزگی حاصل ہوگی جو دنیا کی عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور ان تمام حالات سے پاکیزہ ہوں گی جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مذمت کا یہ سبب بنتی ہیں۔ اب کیسے پاک ہوں گی؟ تو ان کے جسم ہر اس چیز سے پاک ہوں گے جو طبی طور پر ناپسند ہوں، یعنی میل کچیل سے وہ پاک ہوں گی۔ بار بار تھوکنا جیسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، یعنی کوئی تھوک رہا ہو تو اس کو دیکھ کے لوگ ناپسند کرتے ہیں، تو اس سے بھی وہ پاک ہوں گی۔ اور ناک ان کا نہیں بہہ رہا ہوگا جسے دیکھ کر لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسی صاف ستھری ہوں گی کہ ان کے خاوندوں کی طرف یا ان کے جو ہسبینڈ ہوں گے، ان کے جو خاوند ہوں گے، وہ ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کا میلان جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے جسم ان چیزوں سے بھی پاک ہوں گے جو شرعاً ناپاک سمجھی گئی ہیں، جیسے حیض و نفاس، پیشاب و پاخانہ اور مزی منی وغیرہ۔ اور وہ پاکیزہ، ایک قول یہ ہے کہ اور وہ پاکیزہ اخلاق والی ہوں گی، کہ ان کے اخلاق میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی، جیسے حسد، بخل، تکبر اور کینہ اور اپنے آپ پر اترانا، یہ تمام برے اخلاق ہیں، تو ان سے وہ پاک و صاف ہوں گی، منزہ ہوں گی۔ اور ان کے افعال پاکیزہ ہوں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی برا فعل سرزد نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کے ساتھ رہے گی، یعنی عورت اپنے آخری مسلمان خاوند کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام تھا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء سے بھی اعلیٰ حیات حاصل ہے۔ زندہ کی زوجہ بیوہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ خیال رہے کہ شہداء کو قبر میں زندگی حاصل ہے، لیکن دنیاوی طور پر ان پر احکام فوت شدہ والے جاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے۔ شہید کی زندگی پر انشاءاللہ جب مقام آئے گا تو اس آیت میں تفصیل بیان کریں گے اپنے مقام پر۔ تو جس مسلمان عورت کا خاوند العیاذ باللہ کافر ہو کر مر گیا، یا وہ عورت جو کنواری ہی فوت ہو گئی، ان کا نکاح جنتیوں میں سے کسی شخص سے کرا دیا جائے گا جو جنت کو بھرنے کے لیے اس وقت پیدا کیے جائیں گے۔ اور جس شخص کی بیوی معاذ اللہ کافر ہو کے مر گئی ہو، یا وہ شخص کنوارا ہی فوت ہو گیا ہے، تو اس کو
صرف جنت کی حوریں حاصل ہوں گی، دنیاوی کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہوگی۔ اور جس شخص کی بیوی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی فوت ہوئی ہے اسے وہ اپنی بیوی بھی حاصل ہوگی اور جنتی حوریں بھی، لیکن دنیاوی عورتیں جنتی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گی، ان کا حسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا، حوروں سے ان کا حسن و جمال کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا۔ اور ایک فائدہ ہمیں یہ بھی یہاں پہ حاصل ہوا، روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، جنت میں یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں ایک عورت کو کئی خاوند حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جنت میں ایک مرد کو کئی عورتیں دی جائیں گی، لیکن ایک عورت کو کئی مرد نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ اور ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں، مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں۔ ہاتھ میں ایک انگوٹھا ہے جو نر ہے اور ایک ہاتھ میں 4 انگلیاں ہیں جو مادہ ہیں، تو وہ کئی ہیں اور نر ایک ہے۔ اور اس مسئلے کی مزید وضاحت غزالی دوران حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر کہا جائے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ کہ مرد و عورت دونوں شامل ہیں، یعنی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا زوج یعنی جوڑا ہے، تو جس طرح ایک مرد کو جنت میں بہت سی عورتیں ملیں گی تو اسی طرح ایک عورت کو بھی وہاں بہت سے مرد ملنے چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں جسے جو کچھ ملے گا وہ اس کی خواہش کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے۔ لیکن مخفی نہ رہے کہ جنت میں کسی اہل جنت کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہی نہ ہوگی جو اصل فطرت کے خلاف ہو، کیونکہ وہ عیب ہے، تو جس سے جنتی پاک ہوں گے۔ دنیا میں کوئی غیر فطری خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں کسی اہل جنت کے دل میں خلاف فطرت خواہش کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مرد کی اصل فطرت ایک سے زیادہ عورتوں کی متقاضی ہو سکتی ہے، یعنی مرد کی فطرت ہے کہ زیادہ عورتوں سے جو ہے عورتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ تقاضا اس کے حق میں عیب نہیں ہے، لیکن عورت کی اصل فطرت بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں کا تقاضا کرنا یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا میں کوئی عورت اس قسم کی غیر فطری خواہش اپنے دل میں رکھتی ہے تو وہ یقیناً عیب ہے۔ جنت میں اس عیب کا تصور کسی بھی جنتی عورت کے حق میں نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہاں کوئی عورت ایک سے زائد کسی مرد کی خواہش مند نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں کسی جنتی عورت کو بہت سے مرد ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح عورتیں مردوں کے لیے نعمت ہیں، اسی طرح مرد بھی عورتوں کے لیے یقیناً نعمت ہیں، اور نعمت کی زیادتی کا تقاضا یہ فطرتی خواہش ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ خلاف کہ نعمت کی زیادتی ہو تو یہ خلاف فطرت نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ علامہ سعید احمد کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہی سوال کسی سلیمت الفطرت حیادار عفت معاب عورت کے سامنے رکھا جائے تو وہ شرم و حیا سے پسینہ پسینہ ہو جائے گی، اور اسی کی زبان حال جواب دے گی کہ سائل اپنے والد کو اپنے حق میں نعمت سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں سمجھتا تو ناخلف ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا والد میرے حق میں اللہ کی نعمت ہے تو کیا وہ اس نعمت کی زیادتی کا طلبگار ہوگا اور اس کی فطرت ایک سے زیادہ والد کی خواہش مند ہوگی یا نہیں؟ تو یقیناً نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھ لے گا کہ ایک حیادار عورت اس ایک سے زائد خاوند کی خواہش مند نہیں ہو سکتی،
تو یہاں پہ عقلاً بھی یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ نہیں بلکہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت والے حضرات جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جنتوں سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ اخروی زندگی کا انقطاع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی کو انعام عطا کرنے کے بعد انعام کو چھینا جاتا ہے۔ آخرت میں کسی کو انعام دیا جائے گا تو اس سے وہ چھینا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ جنت کی عظمت آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے انعام کی عظمت انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے بندے کے لیے ایسا مقام تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر کھٹکا نہیں، یعنی کسی دل نے محسوس نہیں کیا۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے مخفی کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس سے مراد خصوصی ثواب اور انعام و اکرام ہے، یعنی ثواب کی عظیم قسم وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ وہ عظیم ثواب اور مرتبہ ہوگا جس سے نیک لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یعنی اے نیک انسان، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تمام خواہشوں پر کامیاب کر دے گا، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تجھے غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب یہاں پہ جنت کا کم از کم مقام دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ جنت میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جنت میں کوڑا یعنی چابک یا چھڑی رکھنے کا مقام دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، چونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور اس کی نعمتیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، یعنی یہ فنا ہونے والی ہیں۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے بہتر ہے۔ اور علامہ ابن الملک نے کہا ہے کہ اگرچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صفات کا ظہور بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انبیاء اکرام بھی تشریف لائے ہیں، لیکن یہ حکم ان کو شامل نہیں ہے، اور ان کے سوا باقی دنیا کی تمام نعمتیں یعنی مال و دولت، عالیشان محلوں سے جنت کا ادنا درجہ بھی اعلیٰ و اعلیٰ ہوگا۔ اب کوڑے یعنی چابک یا چھڑی کو ذکر کرنے میں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ کوئی سوار اترنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی چھڑی زمین پر پھینکتا ہے، پھر خود اترتا ہے۔ پہلے اس کی چھڑی پھینکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہی اترنا ہے، وہ آگے نہ چلے جائیں، لیکن چھڑی کو زمین پر پھینکنے سے اس کی اور اس کے رکھنے کی جگہ کی حقارت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے واضح فرمایا کہ جنت ایسا مقام بھی یعنی جنت میں اس چھڑی جیسا مقام بھی دنیا کی عظیم الشان نعمتوں والے محل سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ اب یہاں پہ جنت کے درختوں کی عظمت کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں بخاری و مسلم اور مشکات میں کہ بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار اس کو 100 سال سے بھی قطع نہیں کر سکے گا، اور جنت میں تمہارے ایک کمان کی مقدار کا مقام بھی سورج کے مقام طلوع اور غروب سے بہتر ہے۔ تو جنت کے جو درخت کا نام ہے وہ طوبہ ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا نام طوبہ ہے، اور خیال رہے کہ درخت کے سائے میں چلنے سے مراد اس کے نیچے کنارے پر چلنا ہے، کیونکہ دنیا میں سائے کا اعتبار سورج سے ہے، خصوصاً درخت کے سائے میں اس وقت انسان چلتا ہے جب دھوپ اور سورج کی گرمی سے بچنا چاہتا ہو، لیکن جنت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
जन्नती लोग जन्नत में ना धूप देखेंगे ना सर्दी, और मुमकिन है कि दरख्त के ऊपर ऊपर नूरानियत का ज़हूर हो और उसके नीचे हिजाब हो जो साया नज़र आ रहा हो। जिस तरह हमारे मुहावरे में रात को चराग बिजली के कुमकुमों की रोशनी में नज़र आने वाले अक्स को भी साया कह दिया जाता है, इसी तरह सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स तक सूरज की शुआओं के मुकाबिल उस वक्त को भी ज़िल यानी साया कहा गया है। तो जिस तरह इंसान शिकार करने के लिए जाएं तो वो दरख्त के साए में या और किसी जगह आराम करने के लिए अपना कमान रख कर अपनी जगह मुख्तस करते हैं, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में इतनी जगह कि जितनी जगह तुम कमान रखते हो वो तुलुए शम्स यानी सूरज का तुलू होना और गुरूब शम्स के सूरज के गुरूब होने के दरमियान मकाम से आला है, यानी तमाम दुनिया से आला है और दुनिया में जो कुछ है उससे आला है। यानी बुखारी शरीफ में मज़ीद वजाहत मौजूद है कि जन्नत में दरख्त के नीचे चलने वाले सवार से मुराद वो सवार है जो ऐसे घोड़े पर सवार है या ऐसे घोड़े पर सवार हो कि जिसके जिस्म को बहुत पुख्ता किया गया हो और वो बहुत तेज़ चलता हो और उम्दा किस्म का घोड़ा हो। अब यहाँ पे हम बयान करेंगे कि जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी होगी। तो हम जो है यहाँ पे इजमालन कुछ जन्नत के बारे में बता देते हैं, ताकि उसके बाद अगर किसी आयत में जन्नत के बारे में कोई वजाहत आए या जन्नत का ज़िक्र हो तो वहाँ पे फिर हमें जन्नत के बारे में तफसील बयान करने की हाजत और ज़रूरत नहीं होगी। तो याद रखें कि जन्नत में शीशे के खैमे होंगे। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल मुअमिनी फ़िल जन्नति लखैमतन मिन लुअलुअतिन वाहिदतिन मुजव्वफतिन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए जन्नत में खोखले मोती से बना एक खैमा होगा। और आगे हदीस के अल्फाज हैं कि जिसकी आसमान की तरफ ऊंचाई 60 मील होगी और उसमें मोमिन की बीवियां होंगी जिनके पास वो आएंगे या जब वो उनके पास आएंगे तो वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जन्नत की कुशादगी इतनी होगी और उन खैमे की कुशादगी और उस कमरों की अच्छी बनावट और उनके सतर पोशी की वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, वगरना वहाँ पे एक दूसरे को देखना ही होगा, एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ होना ही होगा। और एक और बात मिरकातुल मफातीह में ये बात मौजूद है, वक़द यकूनु लि अरबाबिल कमाली जन्नतान मिन ज़हबिन व जन्नतान मिन फ़िद्दा, कि अरबाब कमाल को 2 जन्नतें चांदी की और 2 जन्नतें सोने की हासिल होंगी। इस तरह 4 जन्नतें होंगी, लेकिन इनके तबक़ात 8 हैं। जैसे शुरू में ज़िक्र किया जा चुका है कि जन्नतें कितनी हैं, उस तरह इसकी तफसील है। अब इंसान जब जन्नत में होगा उसकी जिस्मानी कदूरत उठा ली जाएगी, हिस्सी मवाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला के जलाल का इतना रौब होगा और उसकी नूरानियत का इतना गलबा होगा कि सिवाय उसकी रहमत और मेहरबानी के इंसान अल्लाह ताला को देख नहीं सकेगा, और यही रिदाए किब्रियाई है। अब उसके बाद जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है। ये जन्नत के दराजात हैं या जन्नत की जो 8 किस्में हमने बयान की हैं उसमें सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जा है और हर दर्जे में इतनी वसअत है जिस तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान वसअत है, और फिरदौस तमाम से आला दर्जे वाली है। इसमें जन्नत की 4 नहरें जारी हैं। इन तमाम जन्नतों के ऊपर अर्श है। जब तुम अल्लाह ताला से सवाल किया करो तो फिरदौस का सवाल किया करो। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, फ़इज़ा सअलतुमुल्लाह फ़स्अलुल फिरदौसा, यानी जब तुम अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। अब इस हदीस की वजाहत एक और हदीस पाक में, बैकी शरीफ में एक हदीस पाक आती है कि में आ दर्जा दरजातिन, कि जन्नत के 100 दर्जे हैं,
جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یعنی جنت میں جو ہے وہ 100 درجات ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق درجات ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جس درجے میں داخل ہوں گے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کے معارض یعنی مخالف نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو تطبیق اس طرح دی جائے کہ جنت میں بہت سارے مدارج ہوں گے، 100 کا ذکر کثرت کے لیے ہے، تعداد کے لیے نہیں ہے۔ اہل عرب 70 یا 100 وغیرہ کے الفاظ سے عام طور پر یہ کثرت مراد لیتے ہیں، یعنی کثرت والا معنی لیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کثیر تعداد میں سے 100 درجے ایک ایک شخص کو حاصل ہوں۔ اور یہاں پہ فردوس کا لغوی معنی ایک ایسا باغ ہے جس میں ہر قسم کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں گی، لیکن جنت کے طبقات میں فردوس کو وہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوگا جو دوسرے کسی طبقے کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس کی طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے، اور اس کو تمام جنتوں سے اعلیٰ جنت بھی طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے کیا سب امتوں سے افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ جب پہلی امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی تو اللہ تعالیٰ باوجود علم کے منکرین پر حجت قائم کرنے کے لیے تبلیغ پر انبیاء کرام سے گواہی طلب کرے گا۔ انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہ پیش کریں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے تمام امت سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد جو قرآن کریم میں 4 نہروں کا ذکر تھا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، تو یہ جو 4 جنتیں تھیں تو اس کا ایک حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی 4 نہروں کے نام دنیا کی نہروں کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ جنت میں ایک نہر کا نام نیل ہے، اور دوسری کا نام دجلہ، اور تیسری کا نام فرات، اور چوتھی کا نام سیحان، اور بعض جگہ حدیثوں میں سیحون آیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ناموں کی مطابقت ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے دریا شاید جنت کے ہی ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ جنت میں سیب ہوگا، تو سیب جنت اور دنیا میں نام مشترک ہے، لیکن لذت کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ دونوں بڑے مختلف ہوں گے۔ تو جنت میں نہر نیل شہد کی نہر ہے، نہر دجلہ دودھ کی نہر ہے، نہر فرات شراب طہورہ یعنی پاک شراب کی نہر ہے، اور نہر سیحان یا سیحون وہ پانی کی نہر ہے۔ اب جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آتی ہے، ان فی الجنت لسوقن یاتونہا کل جمعہ، بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے، ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی، ان کے چہروں اور کپڑوں پر کستوری اور ہر قسم کی خوشبو پھیلا دی جائے گی، فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا و جمالا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جب لوٹ کر آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اس خالق کائنات کی قسم ہے، اس نے تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد بڑھا دیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ بیویاں بھی جو ہے وہ انہیں کہیں گی کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہیں۔ قیامت میں بھی لوگ جو ہے وہ علماء کے محتاج ہوں گے، اگرچہ قیامت میں سورج اور رات اور دن کا وجود نہیں ہوگا، لیکن جمعہ اور عیدین کا اعتبار کرنا یا مبارک دنوں میں زیارت کرنا وغیرہ، ان تمام چیزوں کی دار و مدار اس پر ہوگا۔
کیونکہ جنت میں رات اور دن کی پہچان نور سے ہوگی۔ جب نور پر پردے لٹکائے جائیں گے تو رات ہوگی، اور جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو دن ہوگا۔ بے شک اہل جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہر جمعے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ فَيَقُولُونَ لَهُمْ تَمَنَّوْا عَلَىٰ مَا شِئْتُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا جو بھی چاہتے ہو اس چیز کی تمنا کرو، یعنی مجھ سے طلب کرو، اے جنتیوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو جنت والوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس چیز کی طلب کریں۔ فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَيَقُولُونَ مَاذَا نَتَمَنَّىٰ فَيَقُولُ تَمَنَّوْا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، تو وہ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ علماء نے بتائیں گے کہ تم فلاں فلاں چیزوں کی طلب کرو، تو وہ جنتی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی جو ہے وہ طلب کریں گے۔ تو اس حدیث سے تو یہ جو وضاحت ہے، علماء نے جو وضاحت فرمائی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں، تو اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں علماء کی اسی طرح محتاج ہوں گے جیسے وہ دنیا میں بھی علماء کے محتاج ہیں۔ اب یہ اس حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جنت میں جمعہ کا نام یوم المزید بھی ہے، یعنی زیادہ نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن، اسے یوم المزید بھی کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جمعے کے دن دنیا کی طرح جنت میں بھی باقی دنوں پر سرداری حاصل ہوگی، اور جمعے والے دن جس طرح دنیا میں نورانیت اور اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو جنت میں بھی جنتیوں کو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، تو وہ جمعے والے دن ہوگا، اور وہ بازار میں جائیں گے تو اس میں ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی اور بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں، اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی، جس سے ان کی شکل و صورت زیب و زینت میں حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا۔ چونکہ تمام اہل جنت جمعے کے دن بازار میں جائیں گے، اس لیے جب واپس لوٹیں گے تو قبیلے کا سربراہ اپنی جنتی ازواج سے کلام کرے گا۔ وہ اس سے کلام کریں گے کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے، اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا چہرہ تو نہیں دیکھا ہوگا، وہ اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوگا، اور اس کی بیوی اسے دیکھ کے اس کے حسن و جمال میں اضافہ دیکھ کے اس کی تعریف کر رہی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ اہل جنت کے چند فضائل بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ جنت میں اعمال کے مطابق نورانیت کا حصول ہوگا، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ آپ ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح 14ویں کا چاند چمک دمک رہا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے داخل ہوگی ان کے چہرے بھی اسی طرح ہوں گے، پھر ان کے بعد بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان کے دل ایک آدمی کے دل ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی ہوگی جن کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ نورانیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ وَلَعَلَّ دُخُولُهَا عَلَى صُورَةِ الشَّمْسِ مُخْتَصٌ بِنَبِيِّنَا، باقی انبیاء کرام چاند کی طرح ہوں گے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح آب و تاب سے جگمگاتے چہرے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مشہور بات بھی یہی ہے کہ نور القمری مستفاد من نور الشمس، کہ چاند کی نورانیت سورج کی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو چاند ہے وہ سورج کی روشنی کا یا سورج کی نورانیت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یعنی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اسی ضابطے کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کو چاند کی صورت عطا کر کے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی صورت عطا کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نورانیت یا ان کی چمک دمک جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے حاصل ہوگی۔ اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے، چمکتا دمکتا روشن سورج کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جماعت جنت میں جائے گی
وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں مرقات المفاتیح میں آتا ہے وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام کے مرتبے کے لحاظ پر قریب ہوں گے، اور وہ اولیاء کرام، علماء عظام، شہداء کرام اور نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ جنتی لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، تمام لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کسی آدمی کو اپنے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اسی طرح وہاں جنت میں ایک دوسرے سے کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کو کسی سے کوئی اختلاف ہوگا، اور نہ ہی دلوں میں کوئی کھوٹ کینہ ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے سے بغض و عناد وغیرہ نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد جنت کا حسن و جمال کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور ترمذی اور دارمی اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من الماء، پانی سے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ جنت کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور اینٹوں میں چونا سیمنٹ کی جگہ بہت زیادہ خوشبودار کستوری کو استعمال کیا گیا ہے، اور جنت کی نہروں میں موتیوں اور یاقوت کی طرح سنگریزے ہوں گے، اور اس کی مٹی کی جگہ زعفران ہوگا، یعنی نرم، زرد اور خوشبودار مٹی ہوگی، سفید، زرد اور سرخ رنگ سے مزین کیا گیا ہے، اور سبز درختوں سے اس کے حسن و جمال کو اور زیادہ دوبالا کیا گیا ہے۔ جو مرقات المفاتیح میں اس کی یہ تشریح بھی اور حدیث پاک بھی موجود ہے۔ اب جنتی لوگوں کی عمریں کیا ہوں گی اور ان کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت والے لوگ جرد مرد ہوں گے، یعنی سرما لگا ہوا ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ 30 سے لے کر 35 یا 30 سے لے کر 35 سال ہوں گی۔ جرد کا معنی ہے کہ جس کے جسم پر بال نہ ہوں، اور مرد کا مطلب ہے جس کی داڑھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خوبصورت، نرم و نازک ہوں گے۔ قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کی پلکوں میں سیاہی اس طرح رکھ دی گئی ہوگی جیسے یہ معلوم ہوگا کہ سرما لگا ہوا ہے، اور جوانی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے کہ یؤتی قوۃ مئۃ، کہ ایک آدمی کو 100 آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی، یعنی دنیا میں 100 آدمی جتنی طاقت رکھتے ہیں، جنت میں ایک آدمی کی اتنی طاقت ہوتی ہے، یعنی وہ ازواج سے مجامت کی اتنی قدرت رکھتا ہوگا۔ اور جنتی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا، من يدخلها ينعم ولا يبعث ويخلد ولا يموت، تو اس کو نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوگا، اور ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی بھی موت نہیں طاری ہوگی۔ جنت کی نہر کوثر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ پایا گیا ہے کہ جنت میں نہر کو کوثر کے پانی میں دودھ کی طرح غذائیت اور شہد کی طرح حلاوت یعنی مٹھاس اس کو دی گئی ہے، یا اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اگرچہ اس میں شہد کی طرح شفا بھی ہوگی، لیکن وہاں مرض نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا، اس لیے بطور دوا استعمال کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔ اس طرح اس پانی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور خواہش کی طلب پائی جاتی ہے۔ یہی نہر کوثر محشر کے دن جو ہے وہ حوض کوثر کا منبع بھی ہے، اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نہر پر ایسے پرندے ہوں گے جس کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، اور اس ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اس نہر کے اوپر
اتنے زیادہ آب خورے ہوں گے، اتنے زیادہ کٹورے یا پیالے ہوں گے کہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں، یعنی آسمان پر تاروں کی مانند جو ہیں وہ اس نہر پہ پیالے ہوں گے، تاکہ کوئی آدمی آئے، میرا کوئی امتی آئے تو اسے وہاں پہ انتظار کی زحمت نہ کرنی پڑے، بلکہ فوراً اسے پانی پلا دیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ جنت میں ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت والے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی تمام امت کی صفیں یعنی 40 صفیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کے سامنے، اولیاء اعظام کے منازل رفیع، جنت میں اولیاء کے جو مقام و مرتبہ ہوگا، ان کی جو منازل ہوگی وہ بلند و بالا ہوگی، کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے کیوں نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ مرتبہ ان مردوں کو بھی حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کی۔ تو جنت والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اعمال کے مطابق ان کے مراتب و مدارج ہوں گے، اولیاء اعظام کی عالیشان اور بلند محلات انہیں حاصل ہوں گے، ظاہری طور پر بھی ان کو بلند مقام حاصل ہوگا جس طرح شان کے لحاظ سے انہیں بلند مقام حاصل ہوا، اور روشن ستارے کی طرح بلندی اور نورانیت حاصل ہوگی۔ اور جنت میں کچھ لوگ پست مقام میں بھی ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ درمیانی مقام میں بھی ہوں گے، یعنی ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق، اپنے تقوی کے مطابق، اپنے عشق کے مطابق جنت میں ہوگا۔ عشق کا مطلب یہ جس نے جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ اب اس کے علاوہ جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں یہاں پہ جنت کے جتنے اوصاف ہیں کوشش کی جا رہی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سوال کیا کیا جنت والوں کو بھی نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا نیند موت کی مثل ہے، جنت والوں کو موت نہیں آئے گی، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان کو موت آتی ہے تو اس کو نیند بھی آتی ہے، تو اسی حالت میں یعنی دنیا میں جب موت ہے تو نیند بھی ہے، آخرت میں موت نہیں ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں انسان کی اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو جنت میں اگر اولاد کی طلب ہو تو اسی وقت اس کو عطا کر دی جائے، لیکن مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کے خدام اور ان کی بیویاں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے لوگوں کو کم از کم 80,000 خادم اور 72 بیویاں حاصل ہوں گی، یعنی حوریں حاصل ہوں گی۔ جنتی بیویوں کی کیا شان ہوگی؟ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا مغز یعنی ہڈی اور گوشت کے پیچھے نمایاں نظر آئے گا، یعنی جسم کے اندر جس طرح سے بعض دفعہ رگیں نظر آتی ہیں، گرین سبز رگیں جو ہے وہ باہر دکھائی دیتی ہیں، اسی طرح ان کا مغز یا گودا جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نمایاں ہوگا، نظر آ رہا ہوگا۔ یعنی جنتی حوروں کو اس طرح لطافت اور حسن جمال کامل حاصل ہوگا کہ ان کا حسن جو ہے وہ بندہ دیکھ سکے گا کہ حسن میں صفائی، چمڑا نرم و نازک، تمام اعضاء میں لطافت اس طرح ہوگی کہ انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جنت میں یہ بھی ہوگا کہ جنتی حور کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت خوبصورت آنکھوں والی سفید رنگ والی بیویوں سے جمع ہونے کا مقام ہے، اور وہ اپنے نغموں کی آواز بلند کریں گی اور وہ ایسی آواز ہوگی کسی نے اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گی، ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا ہے، ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا طوبی لمن کانا لنا وکننا لہو، کتنا خوش بختی کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو ہمارا اور جس کے ہم ہیں، یعنی کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اور وہ نغمہ حوریں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے
جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا تابعدار بن کے رہا، اس کے لیے یہ نغمہ الاپ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد جنتی بیویاں پاکیزہ ہوں گی، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی وہ ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگی اور عیبوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گی، یعنی حیض و نفاس، پیشاب، پخانہ، مٹی، تھوک، میل، ہر قسم کی بیماری وغیرہ سے وہ پاک و صاف ہوں گی، یہاں تک کہ ظاہری اور باطنی مثلا بد خلقی نہیں ہوگی، سخت زبانی نہیں ہوگی، نافرمانی وغیرہ نہیں ہوگی، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں ان میں نہیں پائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ جس کی بیوی جنت میں جائے گی، یعنی اگر وہ مسلمان ہو کہ دنیا میں فوت ہوئی ہے، تو وہ جتنی بھی حوریں ہیں ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، اور تمام حوروں سے بڑھ کر حسن و جمال جس کا ہوگا وہ دنیا میں اس شخص کی بیوی کا ہوگا اگر وہ مسلمان ہی فوت ہوئی۔ اس کے علاوہ جنتی بیویاں نگاہیں نیچے رکھیں گی، جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتیوں میں نیچی نگاہوں والی ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں، پس اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ان باغات میں جو محلات اور مکانات ان جنتیوں کے لیے بنائے گئے ہوں گے، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، با شرم اور با حیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی پاک دامن اور عفت معاب ہوں گی کہ آج تک انہیں کسی جن اور انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید و شفاف ہوں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں ان کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی سچی دل ربائی، اس کی پاکی یا اس کی پاک دامنی اور اس کی آنکھوں کا شرمیلا پن کتنا ہی خوبصورت ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ انہیں کتنا زیب دے رہی ہوں گی۔ یعنی دنیا میں بھی، اب یہاں پہ یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی امت مصطفیہ کی بیٹیوں کو عفت و حیا کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، یہی ان کا حسن و جمال ہے۔ یہ قاصرات الطرف کون ہوں گی؟ وہ نیک بیویاں ہوں گی جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، وہی جنت میں ان کے محلات کی زینت بنیں گی، اور ان کے علاوہ انہیں حوریں بھی دی جائیں گی۔ نیز وہ مسلمان عورتیں جو کسی کے نکاح میں نہ تھیں یا جن کے خدام یا جن کے خاوند جو ہے وہ جہنم چلے گئے، تو ان کو بھی جنتی مرد جو ہے وہ عطا کر دیے جائیں گے، یا جنتی مردوں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، بیاہ دیا جائے گا۔ اور یہی حال مومن جنوں اور با ایمان جو جنینیاں ہوں گی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہاں پہ جو دنیاوی بیوی ہوگی اس کا حسن و جمال جنت میں جا کر حوروں سے بڑھ جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوں گی، جس طرح ابری ہوئی چیز پس چیز سے واضح ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ظاہر ہے ایک چھپی ہوئی ہے، تو جو ظاہر ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ تو پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بصلواتہن و صیامہن و عبادتہن، یعنی اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے اور اپنی عبادت کے باعث وہ حوروں سے افضل ہوں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے نرم، ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد، اور ان کی انگوٹھیاں موتیوں اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، یعنی اتنا عالی شان ان کے لیے جو ہے وہ زیب و زینت کا سامان ہوگا۔ جنتی بیویاں پردہ دار ہوں گی، جیسے کہ سورہ رحمان میں آتا ہے فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتیوں میں اچھی سیرت والی، اچھی
صورت والیاں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو یا کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان کو اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ یعنی ان سرسبز و شاداب باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو اخلاق کے اعتبار سے بے مثال اور بے مثل ہوں گی، حسن و جمال میں بھی وہ بے نظیر ہوں گی، یعنی جن کے اخلاق بہترین اور چہرے خوبصورت ہوں گے۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ حور جمع ہے اور اس کا واحد حورا آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی آنکھ کا سیاہ حصہ بھی بہت زیادہ سیاہ اور سفید حصہ بھی بہت زیادہ سفید ہو۔ اور یہاں پہ فرمایا مقصورات فی الخیام، یعنی فرما کر ان کے باحیا اور با شرم ہونے کا ذکر فرمایا کہ وہ آوارہ نہیں ہوں گی، وہ بے آوارہ جو ہے وہ پھرنے والی نہیں بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی ہیں۔ ان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور ہوگا، ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور ہوگی۔ اب یہاں پہ جنتیوں کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی کہ جنتی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ تو خیال رہے کہ یہ دنیا کے نکاح کی طرح نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دار جو ہے جب نکاح کرتا ہے تو دنیا دار جو ہے یا دنیا جو ہے وہ ایک تکلیف کا گھر ہے، لیکن آخرت میں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ عورتوں سے وہ سکون پائیں گی۔ اور وہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ ایمان والی اولاد کو جنت میں بھی ماں باپ سے ملا دیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ تو ایک یہ مزید انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے اولاد نیک ہوئی ان کو اپنے والدین سے قیامت میں ملا دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمایا جائے گا، اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کا مستحق نہ ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دے کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ہم نے ابھی تلاوت فرمائی ہے۔ اور علامہ زیمشری فرماتے ہیں کہ والدین کے مرتبے کو کم کر کے اولاد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اگرچہ اولاد کا مرتبہ کم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کیونکہ عمل کم کرنا ظلم کے مترادف ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن کسی کے عملوں کی کمی کے باوجود اسے بلند مرتبہ عطا کرنا، اس کے رتبے کو بلند کر دینا، یہ فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے بغیر کسی کمی کے پوری جزا عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی ہے کہ جنتی بیویاں شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوں گی، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، یعنی ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسرے طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی، بڑی آنکھوں والی گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ قاصرات طرف یعنی جھکی ہوئی نگاہوں والیاں جو اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی گی نہیں بلکہ با شرم اور با حیا ہوں گی، موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی جن کی آنکھوں کا سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ اور سفید حصہ بہت زیادہ سفید ہوگا۔ اور بیدن یعنی انڈا جو خصوصاً شتر مرغ کا انڈا، اس میں سفید اور زرد رنگ کی آمیزش بڑی لطیف ہوتی ہے، تو عربی لوگ عورتوں کے اس رنگ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ان کی بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں پردہ ہوگا، کوئی عورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھے گی، متقی پرہیزگار سے بھی پردہ ہے کہ جنت میں سارے متقی ہوں گے، مگر جنتی عورتیں حوریں ان سے بھی پردہ کریں گی۔ جن گھروں میں آج پردہ ہے سمجھ لیں کہ وہ جنتی گھر ہیں، اور جہاں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی دوزخی گھر ہیں۔ اب ایک اور بات، جنتی بیویاں موتیوں کی طرح ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیاں سچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔
تو حوروں کی موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ موتی جو سیپ میں ہو یا ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہو وہ ہاتھوں سے محفوظ رہتا ہے اور تغیر و تبدل سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان جنتی حوروں کے رنگ اور جسم کی صفائی ایسی ہوگی جیسے اس موتی کی صفائی ہوتی ہے جس کو ہاتھوں نے چھوا نہ ہو۔ تو اہل عرب اکثر طور پر حسین چیز کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے جو ہے ان کو جو ہے وہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ اب جنتی عورتیں جوان ہوں گی، بوڑھی نہیں ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ تو اہل جنت کی بیویاں نیک ہوں گی، جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی، اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، لیکن جنت میں داخل ہوں گی تو پھر پوری جوان ہوں گی، مجسم حسن و رعنائی ہوں گی، کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سے مراد وہی بیویاں ہیں اگرچہ وفات کے وقت بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ عورت ایسی، اور یہ حسن میں اضافہ یعنی وہ عورت جو ناز و ادا والی ہو، خوش گفتاری والی ہو، اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرنے والی ہو، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں یہ عورت کی ایسی صفت ہے کہ جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ کے آ جاتی ہیں، حسین و جمیل بھی ہو، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتاری بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو، اور اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو، اور اپنے چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی بھی ہو۔ جو بیویاں اپنی چاہت کو شوہر کے سامنے بیان نہیں کرتی وہ اکثر شوہر کو کھو دیتی ہیں، اور جو چاہت کا اظہار کرتی رہتی ہیں، اپنا حسن و جمال جو ہے وہ شوہر کے لیے ظاہر کرتی رہتی ہیں، ناز و ادا سے اپنے شوہر کو جو ہے بار بار گرفتار کرتی رہتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے دور نہیں ہونے دیتی۔ اس کے بعد عرباً اتراباً یعنی ہم عمر ہوں گی، ان تمام کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، یعنی 30 سے 33 یا 35 سال کے درمیان ہوں گی، جہاں پہ کامل جوانی ہوتی ہے، اپنے شوہروں سے کامل محبت کرنے والی ہوں گی۔ جنت میں خدام اور چھلکتے جام بھی ہوں گے، جنت میں خدام اور چھلکتے جام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف یعنی چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ چاندی کی قسم کے ہوں گے، ساقیوں یعنی پلانے والوں نے انہیں پورے انداز سے بھرا ہوگا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی امیزش ہوگی۔ زنجبیل کہتے ہیں جس میں ادرک کی امیزش ہوگی، اور یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے اور چکر لگاتے رہیں گے ان کے خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں آنیتن یہ جمع آنا کی ہے جو ظرف یعنی برتن ہے، اور اکواب کوب کی جمع ہے جو پیالہ یا پیالی جس کے ساتھ کنڈا نہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے، لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ شیشہ اور بلور ڈال کر انہیں بنایا گیا ہے۔
اور ساقی یعنی پلانے والے ساقی گر کی خدمت جو خدام مقرر ہوں گے وہ بڑے سلیقہ شعار اور ادنا شناس ہوں گے. سراحی سے جام میں اتنی مقدار میں شراب ڈالیں گے جتنی پینے والا چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی. اناڑی نہ ہوں گے، جس کو چند گونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں، اور جو زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر ٹرخا دیں. ایسا نہیں ہوگا. جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہش کا پورا احترام کریں گے. انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی سونٹھ ملایا ہوا ہوگا، یعنی ادرک ملائی ہوئی ہوگی. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کا ایک چشمے کا نام ہے اور اسی کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے. اور اہل عرب شراب میں سونٹھ ملا کر پیتے ہیں. انہی کی پسند خاطر کے نام اللہ تعالیٰ نے، انہی کی یہ پسند تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا. اور جنت میں ایک چشمہ اسی کے نام کا جاری فرما دیا جس میں ادرک ملا ہوا ہوگا، جس میں یہ سونٹھ کا ذائقہ ہوگا اور اس میں تلخی بھی نہیں ہوگی. اور خدمت کرنے والے خدام لڑکے ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے اور ان کے احکام کی تعمیل کے لیے ان کے آگے پیچھے سے پھر رہے ہوں گے، اور وہ پورے جوش اور جذبے اور پھرتی سے پھر رہے ہوں گے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت اور ان کے رنگ و روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جب وہ جنت کے مرغزاروں اہل جنت کی خدمت کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے اور پھر رہے ہوں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ کوئی موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے تابندہ اور رنگ رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑکتے جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جنتی شراب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنتی شراب پاکیزہ شراب اور نشے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. ان پر پاکیزہ شراب کے چھلکتے جام کو پھیرایا جائے گا، سفید رنگ پینے والوں کو لذت حاصل ہوگی، نہ اس میں نشہ ہوگا اور نہ ہی اس میں سر کو چکر آئیں گے، یعنی نہ ہی سر چکرائیں گے. کأسن اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب موجود ہو، خواہ دنیا کی شراب یا جنت کی شراب. اور خالی پیالی کو قدحن کہتے ہیں، اور معین کا معنی ہے جاری ہونا، جس طرح جاری پانی کو آن الماء کہہ لیا جاتا ہے، یعنی پیالے بڑے ہوں گے، چھلک رہے ہوں گے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جنت کا شراب دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. جنتی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، اس سے عقل زائل، جس طرح دنیا کے شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، آخرت کی شراب سے عقل زائل نہیں ہوگی. اور دنیا کے شراب کی طرح اس میں نشہ اور بدبودار اور کراہت نہیں ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دنیا کے شراب میں 4 صفات ہیں: نشہ، سر کا چکرانا، کے آنا اور اس سے پیشاب آنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کو ان تمام سے محفوظ رکھا ہے، تو یاد رہے جنت میں پیشاب بھی نہیں آئے گا. اب جنتی شراب کافور کی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بے شک لوگ پیئیں گے شراب کے ایسے جام میں جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں اپنے اپنے مقامات پر تشریف فرما ہوں گے تو ان کو پاکیزہ شراب کے پیالے بھر بھر کے پیش کیے جائیں گے، جن میں چشمہ کافور کا پانی جب ٹھنڈک اور رنگ میں کافور کی طرح ہوگا وہ ملا کے پیش کیا جائے گا. اسی طرح وہ شراب بھی کافور کی طرح سفید اور چمکدار اور نہایت لذیذ اور ٹھنڈی ہوگی. جنت والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کی خواہش کے مطابق پانی خود بخود ادھر بہنا شروع ہو جائے گا جدھر وہ اشارہ کریں گے، یعنی انہیں پانی حاصل کرنے میں کوئی مشقت اور دقت نہیں اٹھانی پڑے گی. جنتی حضرات جو ہے وہ جنت میں خوش طبی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم.
اور چھینا جپٹی کریں گے وہاں جام شراب پر، لیکن اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ ہی گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور خدمت بجا لانے والے غلام چکر لگاتے ہوں گے ان کے ارد گرد، اور ان کے غلام اپنے حسن کے باعث یوں معلوم ہوں گے گویا وہ چھپے موتی ہیں۔ جنت میں منعقد ہونے والی مجلس نشاط و سرور کی کتنی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اہل جنت میں جب اپنی مجلس نشاط سجائیں گے، مہوش ساقی بلوریں جاموں یعنی چاند کی صورت والے پلانے والے شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پیالوں میں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب ڈال کر پیش کریں گے، اور چھلکتے ہوئے جام جب گردش میں آئیں گے تو انس و محبت اور بے تکلفی کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے چھینا جپٹی کریں گے۔ یہ اس کے ہاتھوں سے جام چھینے گا، وہ اس کے اچکنے کی کوشش کرے گا، یہ سب کچھ عذرائے ملاعبت اور ملاطفت ہوگا، لیکن کیف و سرور کے اس عالم میں بھی وہ بے ہدا کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اور ہرزہ سرائی کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ کوئی ناشائستہ حرکت اور گناہ اس وقت بھی ان سے صادر نہیں ہوگا۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں یتنازعون کی تفسیر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے ندیموں یعنی ہم نشیموں سے عذرائے ملاعبت اور ملاطفت پیالے چھینیں گے، جس طرح اس دنیا میں میخوری کے وقت میں خور کرتے ہیں۔ دیگر آسائشوں کے علاوہ جنت کو خدام جو خدمت گار ہوں گے وہ بھی مہیا کیے جائیں گے، جو ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، خدمت کے لیے چکر لگاتے رہیں گے تاکہ ان کے ہر اشارہ آبرو کی فوراً تعمیل کر سکیں۔ وہ خدمت گزار دنیا کے خدام کی طرح بدوضع، غلیظ اور اکڑ مزاج نہیں ہوں گے، بلکہ بہت خوبصورت، صاف ستھرے ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ وہ آبدار موتی ہیں جو اب تک آغوش صدف میں چھپے ہوئے تھے اور ابھی باہر نکلے ہیں۔ جنت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ جنتی لوگوں کو پھل عطا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے تو یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ یعنی جنت میں جب لوگوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ شکل میں اور نام میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، تو جنتی لوگ بہت تعجب سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بھی دنیا کے پھلوں کی طرح پھل عطا کیے۔ لیکن جنتی لوگوں کے گمان میں یہ ہوگا شاید ذائقہ اور لذت میں بھی ان پھلوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ ان سے بہت ہی زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوں گے، جس کی کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو مزید آگے چلتے ہیں۔ جنت میں پھل ہوں گے اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں وہ جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال کے باعث۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور آگے اللہ نے اسی آیت کے ساتھ اگلی آیت میں فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔ تو اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی درخت جو ثمر بار ہوں گے، جو پھلدار ہوں گے، وہ سدا بہار ہوں گے، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان سے ایک پھل لے گا تو جنت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے۔ اور جنت میں یہ بھی ہوگا کہ خالص لذیذ خواہش کے مطابق پھل دیے جائیں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، بے شک متقی لوگ
سایوں اور چشموں میں ہیں، اور میووں میں جو ان کا جی چاہے، حکم ہوگا کھاؤ اور پیو دل باتا ہوا۔ تو ہنی ان لذیذ خالص، جس میں ذرا بھی نقص کا شائبہ نہ ہو، جو دل میں رچے اور دل کو بائے۔ اور اہل جنت میں ہر قسم کی آسائش اور ناز و نعمت میں آرام کریں گے، اور ان کو ان کی مرضی خواہش کے مطابق نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کبھی کوئی نعمت حاصل ہونے کی تمنا ہو اور وہ میسر نہ ہو، بلکہ جنت میں جو نعمت کی تمنا کریں گے وہاں پہ انہیں دے دی جائے گی، اور یہ نعمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو کفر اور قیامت کو جھٹلانے سے ڈرتے رہے، کیونکہ اس مقام پہ قیامت کے جھٹلانے والوں کے عذاب کے مد مقابل ذکر کیا گیا متقین۔ لہٰذا یہ نعمتیں ان گناہ گاروں مومنوں کو بھی حاصل رہیں گی جن کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یا انبیاء کرام کی شفاء سے جنت میں داخل فرما دیا۔ اب جنت میں یہ ہوگا کہ جنتی لوگوں کے قریب پھل خود ہی آئیں گے، جیسے ہی وہ تمنا کریں گے تو جو جنتی پھل ہے وہ خود جو ہے وہ قریب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس بہشتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے جائیں گے۔ یعنی جنتی لوگ جب بھی کسی پھل کی خواہش کریں گے تو ان کو وہی پھل جس کی انہوں نے خواہش کی ہوگی درخت خود ان کے قریب ہو کر ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ اگرچہ تمام پھل ہر وقت قریب ہوں گے، کسی کی طلب کے لیے ادھر ادھر جھک یا بھاگ دوڑ نہیں ہوگی، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ درختوں پر چڑھ کر اس کے پھل کو توڑا جائے، بلکہ جس کی نیت ہوگی وہ پھل خود جھک کے اس کے سامنے ہو جائے گا۔ یعنی ان کے پھلوں کو حاصل کرنے والوں کے تابع کر دیا جائے گا، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں بغیر کسی مشقت کے پھل حاصل کر لیں گے۔ ان کے ہاتھ پھلوں سے دور نہیں رہیں گے، اور درختوں میں کسی قسم کے کانٹے نہیں ہوں گے جو توڑنے والے کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکیں۔ اب دوسرا یہ کہ جنت میں پھل اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی ہر قسم کا پھل وہاں میسر ہوگا۔ انسان جو چاہے گا وہی اعلیٰ اور افضل حالت میں اس کو حاصل ہو جائے گا، اور پرندوں کا گوشت بھی حاصل ہوگا۔ بے شک جنتی انسان جب پرندوں کے گوشت کی خواہش کرے گا تو جنتی پرندے اس کے ہاتھ میں خود بخود بھونے ہوئے روسٹ کیے ہوئے آ جائیں گے، لیکن خیال رہے کہ جنت کا تمام نظام دنیا کے نظام سے علیحدہ اور الگ اور عجیب تر ہے۔ پرندوں کا بنا ہوا ہونا دنیا کے پرندوں کے بنے ہوئے ہونے کی طرح نہیں ہوگا، اور وہ کھائے جانے سے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انسان جنت میں جب پرندوں کے گوشت کی خواہش کرے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک خواہش کرے گا تو وہ خود بخود سفید بختی اونٹوں کی طرح اس کے دسترخوان پر آ جائیں گے، اگرچہ بھونے ہوئے ہوں گے لیکن ان کو دھوئیں اور آگ نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ اس سے سیر ہو کر کھا لیں گے، پھر وہ اڑ کر دوسری آدمی کی طرف چلے جائیں گے جو ان کی خواہش رکھتا ہوگا۔ نیک لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہر میں سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور یعنی سامنے، یعنی اللہ کے مقبول بندے جنتوں میں ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میٹھے پانی، شراب طہور اور صاف مصفہ شہد اور تازہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور اواخر آیات کی رعایت کرتے ہوئے لفظ واحد ذکر کیا یعنی نہر، لیکن مراد انہار ہی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی یہی کیا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو صفت صدق سے موصوف فرمایا، اس لیے کہ وہاں اہل صدق کو ہی بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے فرمائے گا۔ اس وقت ان عاشقان دلفگار کو اذن عام ہوگا کہ اے آتش عشق میں جلنے والو، اے شوق دیدار میں ماہی بے آب کی طرح عمر بڑھ تڑپنے والو، جس طرح مچھلی پانی کے علاوہ تڑپتی ہے اس طرح تڑپنے والو، محبوب ازل اپنے رخ زیبا سے پردہ اٹھا رہا ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور سیر ہو کر شاہد رانا کا دیدار کر لو، یعنی جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے۔
اب جنت میں یہ ہوگا کہ جنتی لوگ بول و براز سے بھی محفوظ ہوں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اہل جنت میں جنت کھائیں گے پیئیں گے لیکن انہیں تھوک نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، ناک نہیں بہے گی، کھنکار وغیرہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ ڈکار سے ہضم ہوگا، پسینے سے وہ پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہو جائے گا، یعنی ڈکار آئے گا یا پسینہ آئے گا تو جو کچھ کھایا ہوگا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو ہے وہ مہک رہا ہوگا۔ تسبیح و تحمید ان کو ایسے الہام کیے جائیں گے جس طرح سانس الہام کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جنتی لوگوں کا لباس سونے اور انہیں کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر، بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے اور وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، جنتیوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا بے شک ان جنتیوں کو تاج پہنائے جائیں گے جن کا ادنا درجہ، سب سے کم درجہ جو ہے وہ موتی اتنی چمک رکھتا ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام جگہ کو روشن کر دے، اور اس طرح کنگن سونے اور موتی سے بنائے جائیں گے کہ سونے کے کنگیوں پر موتیوں کا جڑوا ہوگا، جیسے کئی پتھری ہیروں کے جڑوے سے سونے کو مزین کیا جاتا ہے، تو جنتیوں کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، اور ان کے پہننے کی چیزیں، رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گی۔ اور یہ جنت میں یہ بھی ہوگا کہ جنتی لوگوں کے سبز لباس یا سبز کپڑے ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز پہنیں گے۔ جنت میں لوگ شان و شوکت میں ہوں گے، تو جنت کا ہر نظام دنیا کے نظام سے بلند تر ہوگا، اس لیے وہاں کا سونا چاندی اور موتی صرف نام کے لحاظ سے دنیا کے سونے چاندی اور موتیوں سے مشابہت نہیں ہوگی، ورنہ ان کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا ہے، بلکہ ان کی حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سونے چاندی اور موتیوں سے الگ تھلگ ہوگی، جس کی چمک جو ہے وہ مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ اور ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی اور موتیوں کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء بہشتی زیوروں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ سندس ہوا رقیق الدیباج، یعنی باریک نفیس ریشمی کپڑا جس کو دیباج بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح استبرق انہ غلیظ الدیباج، یعنی ریشمی کپڑا لیکن ذرا موٹا۔ تو یہاں پہ کپڑوں کا سبز رنگ اس طرح روشن چمکدار ہوگا جو نظر کو پسند آئے گا، بلکہ نظر کی روشنی کی زیادتی کا سبب ہوگا، اور جنتی شخص کو ایک وقت میں 70 کپڑے دیے جائیں گے، ایک گھڑی میں وہ لباس تبدیل کرتا رہے گا، جو اسے پسند ہوگا وہ پہنے گا۔ اور جنت میں لوگ جو ہے وہ اپنے تختوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، وہاں تختوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت ہی کیا اچھی آرام کی جگہ۔ اور یہ ارائک، یہ جمع اریکہ کی ہے، اس تخت کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد پالکی بنائی گئی ہو، یعنی جس طرح دلہن کی ڈولی ہو یا دلہن کے لیے چارپائی پر پالکی بنا کر چارپائی کو سجایا جاتا ہے، اسی طرح وہ تخت خوبصورت سجائے ہوں گے اور لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور وہ تخت اونچے ہوں گے، وہ فرش مرفوعہ، وہ بستر بچھے ہوں گے اونچے پلنگوں پر۔ اور حضرت ابو سعید خدری
بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تختوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان بلندی ہے، اور ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اس جہان کا نظام ہی اور ہے، اور جو عقل کے ادراک سے ماورا ہے، یعنی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور جنت میں بستر ریشمی ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ عام رواج یہی ہوتا ہے، یعنی نیچے والا جو استر کا کپڑا ہوتا ہے وہ بنسبت اوپر والے کپڑے کے گٹیا ہوتا ہے، یعنی لحاف رضائی وغیرہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو تلائی ہے وہ گٹیا قسم کی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ جب جنتی بستروں کا استر یعنی ریشمی استبرق کا ہوگا تو اوپر والے حصے کا کیا مقام ہوگا، نیچے جو تلائی بچھائی جائے گی، جو نیچے بستر بچھایا جاتا ہے وہ اتنی عمدہ قسم کا ہوگا تو جو اوپر ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ اور آگے جنت میں یہ بھی ہوگا کہ سبز خوبصورت آرام دہ مسند ہوگی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جو از حد نفیس بہت خوبصورت ہوں گی، یعنی ان کی مسندیں بھی خوب چمک دمک رہی ہوں گی۔ رفرف ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو کبھی وہ اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ جنتی اپنی مونس اور ہمدم کے ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور لطف و مسرت کے لحاظ سے یہ معنی زیادہ مناسب ہو رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوگا، کبھی دائیں جھول رہا ہوگا، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اور یہاں پہ عبقری یہ پھولدار نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں عبقریین، کبھی تو ایسا خود ہی خوبصورت ہے، یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورت اور نفاست کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حسان یعنی بہت خوبصورت فرمایا ہے، حسان ارشاد فرمایا ہے، عبقری حسان۔ اور جنتی انعام پہ جو ہے وہ خوش ہوں گے، انہیں جب انعام دیا جائے گا تو اس میں وہ خوش ہوں گے۔ تو انہیں کیا انعام دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ انہیں جو انعام دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ عالی شان جنت میں نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات، اس میں چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ یہاں پہ وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ کہتے ہیں تر و تازہ، جن پر نعمت و راحت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ لسعیہا، جو کوشش وہ زندگی بھر کرتے رہے ہوں گے، ان کی جگر سوزیوں، عرق ریزیوں، جد و جہد کے عوض جو انعامات انہیں ملیں گے انہیں دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ فردوس بری میں یہ اقامت گزیں ہوں گے، کوئی ایسی بات یہ نہ سنیں گے جو انہیں ناگوار ہو۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہر طرف بہ رہے ہوں گے، جگہ جگہ ان کے لیے اونچے پلنگ بچھے ہوں گے، بڑے کرینے یعنی سلیقے سے ساغر اور بلوریں جام رکھے جائیں گے۔ نمارق جمع ہے نمرقت، ان کی چھوٹے چھوٹے تکیے اور وہ گدیلے جو کجاوے یا پالان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ان کو نمارق کہتے ہیں۔ اور زرابی اس کا واحد ضربیہ ہے، قالین چاندنی جو فرش پر بچھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کی جنت میں جو خاطر و مدارت ہوگی، ان کے آرام و آسائش کے جو سامان مہیا کیے جائیں گے، انہیں جو شرف اور پذیرائی بخشا جائے گا، ان کا دل نواز تذکرہ آپ نے سنا۔ جو لوگ ان وعدوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں انہیں سب کچھ چھوڑ کر بلکہ جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے رو رو کے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے متعلق نازل شدہ آیت کو تلاوت فرمایا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، بے شک ان بتوں نے بہت سے
ان بہت سے لوگوں نے، یعنی یہ جتنے بھی ہیں ان بہتوں نے، بہت سے لوگوں نے، بتوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ پس جس شخص نے میری تابعداری کی بے شک وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ پھر نبی کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، روتے ہوئے عرض کی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت اس کو بخش دے، میری امت کا غم مجھے نہ دینا۔ اللہ نے کہا اے جبریل امی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن جاؤ ان سے پوچھو تمہیں کس چیز نے رلایا۔ حضرت جبریل آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے سوال کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی امتی، اس کے متعلق خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل سے کہا جا کر یہ پیغام سنا دو ان سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم تمہیں تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے، کوئی غم نہیں پہنچائیں گے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت یہ فوائد حاصل ہوئے کہ نبی کریم کو اپنی امت پر کامل شفقت حاصل ہے، آپ اپنی امت کی بہتری اور ان کی تمام بھلائی کی امور کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امت کو راضی کرنے اور امت کا غم نہ پہنچانے کا آپ سے وعدہ فرمانا یہ آپ کی امت کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور بنسبت باقی انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مرتبہ ہے کہ جبریل امین آپ کو آپ کے پاس بھیج کر سوال کرنے میں یہی حکمت ہے کہ آپ کے مرتبے کو خوب واضح کرنا مقصود تھا کہ تمام کو آپ کی فضیلت اور برتری کا علم ہو جائے۔ اور فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ باقی انبیاء کرام نے گناہ گاروں کو رب کے سپرد کیا کہ اللہ وہ تیرے ہیں، تو ہی ان سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک فرمانا۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ ہیں تو گناہ گار، لیکن جب میری امتی ہیں، میرے امتی ہیں تو تو میرے امتی ہیں، تو یہ میرے امتی ہونے پر اے اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عجیب جو ہے وہ انداز ہوگا۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم پر پل بچھایا جائے گا، تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو اس سے گزاروں گا۔ اس دن سوائے رسولوں کے کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن رسولوں کا کلام ہوگا اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سے ہماری امت کو گزار دے۔ اور جہنم میں آگے سے ٹیڑھی کی ہوئی لوہوں کی سلاخیں اور اس طرح ہوں گی جس طرح سودان پودے کے کانٹے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ٹریکٹر جو تھریشر ہوتا ہے اس کا ایک ہل سا ہوتا ہے، اس طرح وہ بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور بڑے تیز ہوں گے۔ وہ سلاخیں کتنی بڑی ہوں گی ان کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور ان سے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچا جائے گا۔ بعض لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کافر ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض کو گرا دیا جائے گا، اور بعد ان میں سے جو ہے وہ ان کو نجات دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا۔ جب جن کو نکالنے کا ارادہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ شہادت دی ہوگی کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی ان کو نکال لو، فرشتے ان کو نکالیں گے۔ سجدے کی علامات یعنی چہرے پر نورانیت سے انہیں پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا کہ وہ جن اعضاء پر سجدے کے اثرات ہیں ان کو کھائے، ان کو جلائے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان پہ حرام کر دے گا۔ تو تمام انسانوں کو آگ کھا جائے گی سوائے ان کے جن پر سجدے کے علامات، سجدے کے اثرات ہوں گے۔ جب ان کو آگ سے نکالا جائے گا تو وہ آگ سے جل چکے ہوں گے، ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، وہ اس طرح صحیح و سلامت ہو جائیں گے جس طرح بہتے پانی پر دانہ کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا جو آخری جنتی ہوگا۔ یہ سب دوزخیوں میں سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اس کا چہرہ ابھی تک آگ کی طرح ہوگا، یہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے چہرے کو آگ سے پھیر لے، مجھے اس کی گرم لو ہلاک کر رہی ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں ایسا کر دوں گا تو ہو سکتا ہے تو اور کوئی سوال کرنا شروع کر دے، تو وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور تقدیر کے مطابق اسے یہ عطا کر دے گا، اس کی دعا قبول کر لے گا، اس کے چہرے کو آگ سے پھیر دے گا، تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کو خاموش رہنے کو چاہے گا۔
پھر کہے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں میرا یہ سوال پورا کر دے تو میں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے پروردگار تیری مہربانی مجھے اپنی تمام مخلوق سے زیادہ بدبخت نہ بنا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو ہو سکتا ہے کوئی اور سوال تو نہ شروع کر دے۔ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے خود ہی پسند فرمایا اسے جنت کے دروازے کے پاس جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جنت کے دروازے پر پہنچ کر عیش و عشرت، رونق اور حسن و جمال اور جنت کے محلات اور حور و حلمان دیکھے گا تو اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر خاموش رہے گا، پھر اس سے صبر نہیں ہوگا، پھر عرض کرے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے دروازے کے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا تجھ پر بہت تعجب ہے، تو کتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، کیا میں نے تیرے سارے وعدے پورے نہیں کر دیے؟ کیا میں نے تیرے سوالوں کے مطابق تجھے عطا نہیں کر دیا؟ تیرا وعدہ بھی تھا مجھے دے دے، میں نے تجھے دے دیا، اور تو نے یہ بھی کہا تھا میں اور نہیں مانگوں گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرے حال پہ رحم فرما، مجھے اپنی تمام مخلوق سے زیادہ بدبخت یعنی بد نصیب نہ بنا۔ وہ اسی طرح سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے گا۔ پھر وہ شخص اسی طرح تمنا کرتا رہے گا اور نعمتوں کا سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا، بلکہ اس کے سوالات کے مطابق اسے انعامات سے نواز کر پھر اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے اس کی تمنا کے مطابق اتنی مقدار میں مزید اسے انعامات عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ جنت میں سب سے عظیم نعمت وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جنت والوں کو کہے گا اے جنت والو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب لبیک و سعدیک، ہم تیری خدمت میں بار بار حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں، تحقیق تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کرتا ہوں، یعنی میں تم سے راضی ہوتا ہوں، اس کے بعد میں تم پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی تمہیں ہمیشہ میری رضا مندی حاصل ہوگی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ کثرت عطا سے رضا بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے یہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جائے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا تو اس نے سب کچھ پا لیا، کیونکہ ہر کامیابی اور سعادت کا سبب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جنتی لوگ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہی اس کی تعظیم و کرامت کو حاصل کریں گے۔ ہر قسم کے ثواب سے بڑھ کر اللہ کی کرامت کا حصول ہے، اس لیے انسان کو جب بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہے، وہ اپنے دل میں سب نعمتوں سے بڑھ کر یہی نعمت سمجھتا ہے، تو اپنے مولا کی رضامندی پر انسان خوش ہوتا ہے، جس طرح اس کی ناراضگی پر انسان ہر چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ بڑی سے بڑی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہو جائیں لیکن مولا راضی نہ ہو، اللہ راضی نہ ہو، تو انسان کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ محب رسول اپنے لیے سب سے بڑی نعمت اور آقا و مولا حبیب خدا کی رضا اور نظر عنایت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا کا ذریعہ ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب سب سے بڑی کرامت اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا ہی حقیقت میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اپنے رب کو ظاہر باہر دیکھو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت اور یاد میں سرشار رہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے محبوب کریم کے عشق سے رنگین رہا، اور ایک ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کے سر بلندی کے لیے وقف رہا۔ فرمایا کئی ایسے چہرے ہوں گے جن کے حسن و جمال، تر و تازگی و شفتگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وہ اپنے رب کے مشاہدے اور دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے
کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، لیکن جن کا یہ عقیدہ نہیں وہ معتزلہ اور خوارج اور بدعتی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن مسلمانوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے یا اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی نسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر علی وجہک الشوق الی لقائک، الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رب کی رضا اور رب کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔